اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ ایک ہمارا نمازی دوست ہے، 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، بڑے نیک ظاہری لحاظ سے ہم اس دوست کو جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ مسجد کی بڑی خدمت کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، ہر وقت مسجد میں رہتا ہے۔ اچانک اس کو پولیس والے پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یار تم زندہ ہو، میرے حالات کو جانتے ہو، میں اچھا آدمی ہوں، یہ پولیس والے مجھے پکڑ کے لے گئے ہیں، مجھے ان سے چھڑاؤ۔ تو ہم کیا جواب دیں گے کہ واقعی میں زندہ ہوں، میں تیرے حالات کو جانتا ہوں، تو مسجد کی بڑی خدمت کرتا تھا، 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، لیکن میں کیا کروں، میں تجھے پولیس سے نہیں چھڑا سکتا۔ کیوں نہیں چھڑا سکتے؟ فرمایا اس لیے کہ میرے پاس قدرت اور اختیار نہیں ہے۔ قدرت اور اختیار تو کسی پر رحم کرنے کے لیے قدرت اور اختیار کا ہونا ضروری ہے۔ پتہ یہ چلا جب اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہے تو رب نے کائنات میں جب بھیجا ہر چیز کا قدرت اور اختیار دے کر بھیجا۔ محبوب یہ کائنات میری ہے لیکن اس کے اوپر قدرت اور اختیار تجھے دے رہا ہوں، تو جس طرح چاہے اس کو تقسیم کرتا رہے، دینے والا میں ہوں، اس کو تقسیم کرنے والا تو ہے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب تجھے خیر کثیر دے کر بھیج رہا ہوں۔ قانون یہ ہے، حضرت ایک دفعہ فرما رہے تھے، پہلے موصوف ذکر کیا جاتا ہے، پھر صفت ذکر کی جاتی ہے۔ یہاں پہ صرف صفت کو ذکر کر دیا گیا، موصوف کا ذکر نہیں کیا گیا۔ گاڑی تیز تھی، بس تیز تھی، خیر کثیر کیا ہے؟ رب نے فرمایا میں نے محبوب کو جو کچھ بھی دیا ہے خیر کثیر دیا ہے۔ علم دیا تو خیر کثیر، حسن و جمال دیا تو خیر کثیر، سخاوت دی تو خیر کثیر۔ مالک نے تجھے دنیا میں بھیجا ہے خیر کثیر دے کر، اس پہ قدرت اور اختیار دے کر۔ محبوب جس طرح چاہے گا تو اس کو تقسیم کرتا رہے گا۔ اوتیت مفاتیح خزائن الارض، رب نے مجھے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں۔ غور کرو، کس کے پاس چابی ہو اس کو اختیار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مسجد کے صدر صاحب کسی کو چابی دے دیں وہ خوش ہوتا ہے، بتاتا ہے میرے پاس مسجد کی چابی ہے، جب چاہوں کھول سکتا ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کیوں چابی میرے پاس ہے۔ تو رب نے اپنے خزانوں کی چابیاں اپنے محبوب کو دی اور یہ کہا ہوگا کہ محبوب چابیاں تو دے رہا ہوں لیکن خزانے کو استعمال نہیں کر سکتا۔ فرمایا نہیں محبوب، خزانوں کا مالک بنا کر چابیاں تجھے دے رہا ہوں، جس طرح چاہے تو خزانے کو استعمال کرتا ہے۔ ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں آیا، فرمایا جی میں اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک وہ درخت آپ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو جائے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا یار بات درخت، میں تجھے کلمہ پڑھا رہا ہوں تو مجھے درخت کی بات کر رہا ہے، نہیں، محبوب آقا نے فرمایا اچھا پھر تو چاہتا ہے کہ وہ درخت میرے پاس آئے؟ میں نہیں، تو جا، میں نہیں، تو جا، جا کے درخت کو میرا پیغام دیا، درخت تجھے اللہ کا نبی بلا رہے ہیں۔ وہ گیا، جا کے درخت کو خطاب کرتا ہے کہ اے درخت تجھے اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ اس درخت کا سننا تھا کہ جھومنے لگ گیا، وجد میں آ گیا کہ مجھے اللہ کے نبی نے بلایا ہے، اپنی جھیل کر جڑوں کو زمین سے باہر نکالا، گھسیٹتا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ فرمایا اب تو ایمان لاتا ہے یا نہیں؟ حضور اس کو حکم کرو واپس چلا جائے۔ فرمایا پھر میں نہیں، تو ہی کہہ۔ اس نے جب کہا وہ درخت واپس چلا گیا۔ یہ کون کر سکتا ہے جس کے پاس قدرت اور اختیار نہ ہو؟ جس کو قدرت اور اختیار ہوتا ہے وہی یہ کر سکتا ہے۔ رب نے قدرت اور اختیار یہ دیا، چاند کو اشارہ ہو وہ 2 ٹکڑے ہو جائے، قدرت اور اختیار دیا، ڈوبے ہوئے سورج کو حکم دے وہ واپس پلٹ آئے۔ کیوں؟ یہ سورج اور چاند اللہ کے نبی کے اشارے کے منتظر ہیں، کب حکم ہو ہم اس کو پورا کرنے کے لیے تیار۔ حضور کے ایک غلام ہیں جو حضور کی نماز فجر کے لیے، نماز تہجد کے لیے
پانی کا بندوبست کیا کرتے تھے. جب حضور نماز تہجد کے لیے اٹھتے تو کیا کرتے؟ پانی کو گرم کرتے کہ میں حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا. ایک دن دریائے رحمت جوش میں آ گیا. دریائے رحمت جوش میں آ گیا. فرمایا سل یا ربیہ، اے ربیہ مانگ جو مانگنا چاہتا ہے. لفظ سل ایک لفظ صرف کہا، مانگ جو مانگنا چاہتا ہے. یہ نہیں کہا تھا کہ ربیہ کوئی دنیا کی چیز مانگنا، کوئی پیسہ مانگنا، نہیں، مطلقاً سل اے ربیہ مانگ جو مانگنا چاہتا ہے. تو ربیہ بھی حضور کے غلام تھے، حضور کے پانی کا بندوبست کرتے تھے، حضور کے جوڑے سیدھا کیا کرتے تھے، حضور کے رخ والضحیٰ کی زیارت کیا کرتے تھے. اپنے آپ کو سنبھالا. ربیہ دریائے رحمت جوش میں ہے، وہ مانگنا کوئی دوسرا نہیں جو مانگ سکا. حضور نے جب کہا مانگ جو مانگنا چاہتا ہے، عرض کی حضور ایک ہی چیز مانگنا چاہتا ہوں. فرمایا کیا؟ حضور جس طرح دنیا میں آپ کے لیے پانی کا بندوبست کرتا ہوں، جنت میں بھی اسی طرح انعام کرتا. اسألک مرافقۃ فی الجنہ. اللہ کے نبی میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں آپ جنت میں نبیوں کے سردار کی حیثیت سے ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ غلاموں کی حیثیت سے وہیں ہوں. صرف جنت نہیں مانگی، اللہ کے نبی جہاں ہوں گے وہ کہا کہ میں وہیں پہ چاہتا ہوں جہاں آپ ہوں، میں بھی جنت میں وہیں ہوں. اللہ کے نبی نے جب یہ سنا، یہ نہیں فرمایا ربیہ کیا مانگ رہا ہے، جنت تو قیامت کے بعد آئے گی، پتہ نہیں کو جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا. فرمایا ربیہ اور رب تجھے وہ جنت تو دے گا، اس کے علاوہ بھی کوئی مانگنا چاہتا ہے ربیہ. تو یہ کون کر سکتا ہے؟ جس کے پاس قدرت اور اختیار ہوتا ہے. اور رب نے کس کو قدرت اور اختیار دیا؟ صرف اپنے محبوب کو قدرت اور اختیار دیا کہ محبوب دنیا میں تجھے بھیج رہا ہوں، قدرت اور اختیار دے کر بھیج رہا ہوں. کیا یہ قدرت اور اختیار صرف دنیا تک تھا کہ یہ دنیا کے بعد بھی ہوگا؟ اصل تو قدرت اور اختیار کا ظہور دنیا کے بعد ہوگا. آج جو قدرت اور اختیار کا انکار کرتے ہیں ان کو پتا اس وقت چلے گا جب یہ قدرت اور اختیار کا اظہار ہوگا. اور یہ قدرت کا اظہار کب ہوگا؟ جب ساری رب کی مخلوق اس وقت کوئی تلاش کر رہی ہوگی کہ کوئی ہو جو آج ہماری مدد کرے. قیامت کے دن ہماری مدد کرے، لیکن اس وقت کوئی مدد کرنے والا، ساری کی ساری مخلوق سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، میں کچھ نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سارے نبیوں کا چکر لگائیں گے. سارے کیا کہیں گے؟ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ساری مخلوق خدا پریشانی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ایک در ایسا بتاتا ہوں جو بھی وہاں گیا ہے کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں آیا. اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. ساری کی ساری مخلوق اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گی. اس وقت اللہ کے نبی یہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، نہیں، حضور فرمائیں گے انا لہا انا لہا. آؤ اللہ کی مخلوق کٹھے ہو جاؤ، آج میں تمہاری سفارش کرتا ہوں. جب ساری کی ساری مخلوق کٹھی ہو جائے گی، اللہ کے نبی اپنا چہرہ زمین کے اوپر رکھیں گے، سجدے میں رکھیں گے، رب کو منائیں گے، مالک راضی ہو جا، اپنی اس مخلوق کو بخش دے. لیکن کوئی جواب نہیں آئے گا. پھر اللہ کے نبی بنائیں گے، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا رب کی طرف سے آواز آئے گی ارفع راسک یا محمد. محبوب تو مجھ سے مانگ تو رہا ہے، اپنا چہرہ زمین پہ رکھا ہے، چہرے کو جب اٹھائے گا ہم تیرے رخ والضحیٰ کو جب دیکھیں گے، پھر جو تو مانگے گا ہم عطا کریں گے. اسأل توتا، مانگتا جا میں عطا کرتا جاتا ہوں. اشفع تشفع، آج اس کی سفارش تو کرے گا، میں اس کو جنت کا وارث. تو یہ قدرت اور اختیار
صرف زمین اور دنیا میں نہیں، اصل قدرت اور اختیار کا اظہار کل قیامت کے دن ہوگا۔